اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کی ہے جس کی دیواریں یا جس کا خیمہ انہیں گھیر لے گا۔ ہاں کہہ رہے ہیں یہاں پر سرادقها آگ کے لیے لایا گیا ہے، جبکہ سرادق خیمہ کے لیے آتا ہے کہ سرادق کا معنی آگے بیان کر رہے ہیں، وہی الحجزۃ التی، اور بعض نسخوں میں الحجرۃ التی، ہمارے سامنے حجرہ ہی ہے، التی تکون حول الفسطاط، فسطاط کہتے ہیں خیمے۔ ہاں تو جو کیا نام ہے خیمہ جب بناتے ہیں تو اس کے ارد گرد جیسے ایک چہار دیواری بنا لیتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی چیز آئے تو وہیں پر رک جائے، اندر نہ گھس سکے، پھر خیمہ لگاتے ہیں تو اسے سرادق کہا جاتا ہے۔ تو وہ باڑا یا جو آڑ ہے خیمے کے ارد گرد اس کو سرادق کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ گھیرے ہوتی ہے پورے خیمے کو، تو آگ جو گھیر لے گی کفار کو، اس آگ کو تشبیہ دی جا رہی ہے سرادق سے۔ تو یہاں کلام کیا ہے؟ برسبیل تشبیہ ہے۔ بے شک ہم نے ظالموں یعنی کافروں کے لیے آگ تیار کی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی۔ شبہ ما یحیط بہم من النار بالسرادق، جو آگ انہیں گھیر لے گی اسے سرادق سے تشبیہ دی ہے۔ اور سرادق کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی الحجزۃ التی تکون حول الفسطاط، اور سرادق وہ آڑ ہے جو خیمے کے ارد گرد ہوتی ہے، یا اس سے مراد وہ حجرہ یعنی کہ وہ چہار دیواری ہے جو خیمے کے ارد گرد ہوتی ہے۔ او ہوا دخان یحیط بالکفار قبل دخولہم النار، یا سرادق سے مراد وہ دھواں ہے جو کفار کو آگ میں داخل ہونے سے پہلے گھیر لے گا۔ او ہوا حائط من نار، یا سرادق کیا ہے؟ آگ کی دیوار ہے، یطیف بہم، اطاف یطیف باب افعال سے جس کا معنی احاطہ کرنا، گھیرنا، جو انہیں گھیر لے گی۔ تو پہلی صورت میں بطور تشبیہ کے کلام ہوا، اور دو صورتوں میں کریں سرادق سے مراد یا تو دھواں ہے، ہاں ضمیر لوٹ رہے نارن کی طرف، اور سرادق کا معنی کیا ہو گیا؟ دھواں۔ اس کا دھواں کیا ہے؟ انہیں گھیر لے گا۔ تو جب وہ جہنم میں جائیں گے تو اس سے پہلے دھواں ہی ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور پھر وہ کیا ہے؟ اندر پہنچیں گے۔ یا خود آگ کی دیوار مراد ہے، یعنی آگ کی خوب اونچی اونچی لپٹیں ہوں گی، اور وہی لپٹیں کیا ہیں؟ اس کو اپنے احاطہ میں لے لیں گی، اپنے گھیرے میں لے لیں گی۔ یا اس سے مراد آگ کی دیوار ہے جو انہیں گھیر لے گی۔ مطلب خلاصہ یہ نکلا کہ کافروں کے لیے ایسی آگ ہے جو انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوگی، اس سے بھاگنے اور بچنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آگ کی لپٹ کسی وقت لگی، پھر کسی وقت رک گئی، پھر لگی، پھر رک گئی، تو کچھ دیر کے لیے تخفیف ہو جائے گی، راحت ہو جائے گی، لیکن وہاں ایسا نہیں، وہ آگ ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لیے ہوگی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ استغاث یستغیث کا معنی فریاد کرنا، یہاں مراد ہے پانی کے لیے فریاد کرنا، اور یغاث اغاث یغیث سے فعل مضارع مجہول ہے، فریاد کرنا، فریاد کو پہنچنا، مدد کرنا، فریاد رسی کرنا۔ مول کہتے ہیں تیل کے تلچھٹ کو، جو نچلا حصہ ہوتا ہے جو بہت
گاڑھا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مہل۔ آگے تفسیر کر رہے ہیں، یشوی الوجوہ، ماء کی ایک صفت ہے کل مہلی، بماء ثابت کل مہلی، اور اس کی دوسری صفت ہے یشوی الوجوہ، شوا یشوی کا معنی ہوتا ہے بھوننا۔ اور اگر وہ پیاس کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو انہیں تیل کی تلچھٹ کی طرح وہ پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بس میں حدیث شریف میں آیا، آگے بیان کرنا، اذا قدم لیشرب انشوى الوجه من حرارت، ایسا سخت کھولتا ہوا پانی ہو۔ اور اگر وہ پیاس سے فریاد کریں گے، پانی مانگیں گے، یغاث بماء کالمہل، تو انہیں تیل کے تلچھٹ کی طرح وہ پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ مہل کا معنی بیان کیا ہوا؟ دردی الزیت، تیل کے تلچھٹ کو کہتے ہیں، او ما اذیب من جواہر الارض، یا مہل کا معنی ہے زمین کے جواہر سے جو پگھلا دیا جائے، زمین کے جو کان سے نکلتا ہے، جو معدنیات نکلتے ہیں انہیں گلا دیا جائے، پگھلا دیا جائے تو اسے کیا ہے؟ مہل کہتے ہیں۔ یہ اس کا اصلی معنی بیان کیا۔ وَفِيهِ تَحَكُّمٌ بِهِمْ، اور یہاں یغاث لایا گیا کہ ان کی فریاد رسی کی جائے گی، تو اس میں ان کی فریاد رسی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تحکم کے طور پر ہے، ان کا استہزاء اس میں پایا جا رہا ہے، جس میں ان کی تکلیف کو اور بڑھا دینا، جیسے فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا گیا کئی مقام پر کہ انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ تو عذاب علیم کی خبر خوشخبری ہے کہ تکلیف دہ خبر ہے؟ تکلیف دہ خبر ہے نا۔ یہاں یغاث لایا گیا کہ ان کی فریاد رسی کی جائے گی، لگتا ہے کہ ان کے لیے فائدے کا کام ہوگا، جبکہ ہے کیا؟ بماء کالمہل یشوی الوجوہ، تو اس میں کیا ان کے لیے تحکم۔ وفیہ تحکم بہم، تحکم کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا جس سے اس کی تکلیف بڑھ جائے، اور اس میں ان کے ساتھ تحکم ہے۔ یشوی الوجوہ، یہ ماء کی دوسری صفت ہے جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ اذا قدم لیشرب انشوى الوجه من حرارته، جب وہ پینے کے لیے آگے کرے گا یعنی منہ کے قریب لائے گا تو چہرہ اس کی گرمی سے بھن جائے گا۔ بئس الشراب ذالک، وہ کیا ہی برا مشروب ہے۔ بیسا فعل ضم ہے، الشراب اس کا فاعل ہو گیا، مخصوص بالمد مخصوص بالضم یہاں محذوف تھا، اس کو ظاہر کیا ہے ذالک، جو پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا وہ پانی کیا ہی برا مشروب، کیا ہی بری پینے کی چیز ہے۔ الشراب بمعنی مشروب۔ وساءت مرتفقا، اور جہنم کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ ساعت میں ضمیر کس کی طرف لوٹے؟ النار۔ مرتفقا، تو حقیقت میں ساعت کیا ہے؟ اس میں ہیا ضمیر مبہم اس کا فاعل ہے، اور مرتفقا اسی سے تمیز ہے۔ متکا، ٹیک لگانے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، من الرفق، جو رفق سے ماخوذ ہے۔ رفق اسے کہتے ہیں جس سے نفع اٹھایا جائے، فائدہ اٹھایا جائے۔ سوال یہ کہ یہاں کون سا ارتفاق ہے؟ جہنمیوں کے لیے کون سا انتفاع ہے؟ نرمی والی چیز ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز۔ یہاں تو سب کیا ہے؟ عذاب کی ہی چیز ہے، ہر اعتبار سے عذاب ہی عذاب ہوگا، ہر جہت سے عذاب ہی گھیرے ہوگا۔ تو ساعت مرتفقہ کیوں کہا گیا؟ مرتفق اسے کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس کے بعد آ رہا ہے جنت کے سلسلے میں وحسنت مرتفقہ۔ تو بلاغت میں ایک صنعت ہے علم بدیع کی جسے مشاکلہ کہا جاتا ہے، کہ دو چیزیں ایک جگہ ذکر کی جائیں، دونوں الگ الگ ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ چیز آنی چاہیے، لیکن دونوں کے لیے الگ الگ لفظ آنا چاہیے، مگر یہ ہوتا ہے کہ ایک کا لفظ دوسرے کے لیے بھی استعمال کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھ ذکر ہونے کی وجہ سے، اس کے پاس ذکر ہونے کی وجہ سے۔
جیسے وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ کیا برائی کا بدلہ بھی برائی ہے؟ بدلہ نہیں نا برائی ہے، اس نے برائی کی ہے، اس کو بدلہ دیا جا رہا ہے، تو وہ خود برائی نہیں ہے، وہ تو اس کا بدلہ ہے، وہ ایک حق بن رہا ہے کہ اس کو یہ سزا دی جائے، یہ تکلیف دی جائے، مگر اس سزا کو برائی سے تعبیر کیا گیا، جزاء سیئۃ کے پاس ہونے کی وجہ سے اسی کا لفظ استعمال کر دیا گیا۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، جو تم پر زیادتی کرے تو تم اس پر زیادتی کرو۔ تو وہ جو کرے گا وہ تو اعتداء ہے، لیکن اس کے جواب میں جو کیا جائے وہ اعتداء نہیں ہے، یہ تھوڑی ظلم ہے، ظلم تو اس نے کیا ہے تو ظلم کا جواب ہے، مگر اس جواب کو بھی کیا ہے، ظلم سے اعتداء سے تعبیر کر دیا گیا بطور مشاکلہ۔ تو جنت میں ارتفاق ہے، اس کے لیے حسنت مرتفقہ آ رہا ہے، تو اسی کے مشاکلہ میں ساعت مرتفقہ یہاں ذکر کر دیا گیا، اور اس میں بھی کیا ان کے لیے تحکم ہوگا۔ وَهَذِهِ لِمُشَاكَلَةِ قَوْلِهِ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَةً، اور یہ اللہ کے فرمان وحسنت مرتفقہ کے مشاکلہ کی وجہ سے ہے، یعنی اسی کا ہم شکل اسی کی طرح لانے کی بنیاد پر ساعت مرتفقہ یہاں فرمایا گیا۔ وَإِلَّا فَلَا ارْتِفَاقَ لِأَهْلِ النَّارِ، ورنہ تو جہنمیوں کے لیے کوئی ارتفاق و انتفاع نہ ہوگا۔ وَبَيَّنَ جَزَاءَ مَنِ اخْتَارَ الْإِيمَانَ فَقَالَ، اوپر جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی جزا بیان ہوئی، اب یہاں سے جو ایمان اختیار کریں ان کی جزا بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالی نے اس کی جزا بیان فرمائی جو ایمان اختیار کرے، تو ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن، بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یقیناً ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے اقامت کے باغات ہیں۔ یہاں ترکیب پہلے بیان کر رہے ہیں، اور ترکیب میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دھیان دیجئے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات موصول صلہ سے مل کر انا کا اسم، ٹھیک، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یہ پھر انا اور اس کا اسم اور پھر لا نضيع اجر من احسن عملا جملے فعلیہ ہو کر انا کی خبر اس دوسرے انا کی، اور یہ دوسرا انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کے خبر ہو جائے گا پہلے انا کی، اور اس طرح سے جملہ مکمل ہو گیا۔ اور اولئک لہم جنات عدن، یہ نیا جملہ ہے، کلام مستأنف، ٹھیک ہے، نیا جملہ ہے، استئنافیہ کلام، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انا لا نضيع اجر من احسن عملا کو انا کی پہلی خبر بنائیے، اور اولئک لہم جنات عدن کو دوسری خبر بنائیے، ٹھیک۔ یہاں ایک چیز اور سمجھیے، ان الذین آمنوا میں انا لایا گیا اور ابھی اس کی خبر نہیں آئی کہ پھر انا آ گیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اعادہ انا کا کیوں کر دیا گیا؟ فصل کی وجہ سے، کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے کچھ فصل ہو گیا تھا، تو خبر سے پہلے پھر کیا ہے؟ انا کا اعادہ کر دیا گیا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یقیناً ہم نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے جنات عدن ہیں، اقامت کے باغات ہیں۔ کلام مستأنف بیان للاجر المبہم، کہنے اولئک لہم جنات عدن، یہ جملہ مستانفہ ہے جو اجر من احسن عملہ میں اجر مبہم کا بیان ہے۔ وہاں کیا ہے؟ مبہم لایا گیا کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، تو ان کا اجر ہے کیا؟ اسی کا بیان لایا گیا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور الی آخر۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو کلام مستانفن کس کے بارے میں فرمایا ہے؟ اولئک لہم جنات عدن کے بارے میں۔
کہ یہ جملے مستانفہ ہے، نیا جملہ ہے، اجر مبہم کا بیان، تو گویا کہ اس کا تعلق پچھلے جملے سے نہیں ہے، ترکیبی اعتبار سے۔ وَلَكَ أَن تَجْعَلَ إِنَّا لَا نُضِيعُ وَأُولَئِكَ خَبَرَيْنِ مَعًا، اور یہ بھی تمہیں اختیار ہے کہ تم اِنَّا لَا نُضِيعُ اور اولئک دونوں کو ایک ساتھ خبر بناؤ۔ ایک ساتھ خبر بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اس جملے کو وہاں ختم کر کے اسے نیا جملہ نہ مانو، بلکہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا کا اسم ہو گیا، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، یہ پورا جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر اول، اولئک لهم جنات عدن یہ پورا جملہ ہو کر کے انا کی خبر ثانی۔ ولک ان تجعل اور تمہیں اختیار ہے کہ تم انا لا نضيع اور اولئک کو خبر بنا دو، دونوں کو خبر بناؤ۔ بات ہو گئی مکمل۔ والمرادو سے پھر ایک سوال کا جواب، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، اس جملے کو ہم انا کی خبر بنا رہے ہیں اور یہ پورا جملہ ہے، اور جب جملہ خبر بنے تو اس جملے میں ایک ضمیر چاہیے جو مبتدا کی جانب لوٹے، جو مبتدا کی طرف لوٹے، تو انا لا نضيع اجر من احسن عملا میں کون سی ضمیر ہے جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی طرف لوٹ رہی ہے؟ کوئی ایسی ضمیر نہیں پائی جا رہی، کیونکہ انا فعل نہ ضمیر متکلم ہے جس سے مراد اللہ عز وجل ہے، لا نضيع یہاں بھی کوئی ضمیر نہیں ہے، اجر من احسن عملا یہاں کوئی ضمیر ہی نہیں آ رہی ہے، احسنہ میں ہوا ضمیر ہے جو من موصولہ کی طرف لوٹے گی، تو یہ جملہ تو ضمیر سے خالی ہو گیا، جبکہ ضابطہ یہ ہے کہ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، پڑھا کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں والمراد من احسن منہم عملا، کہہ رہے ہیں یہاں منہم مقدر ہے، حرف جار ضمیر کے ساتھ کیا پورا حذف کر دیا گیا، جسے الثمن منوان بدرہم البر الکر بستین درہمن پڑھا تھا، ہاں تو کہہ رہے ہیں والمراد من احسن منہم عملا، اور مراد من احسن منہم عملا، تو اس مراد سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں منہم ضمیر کیا ہے؟ مقدر، کلام میں محذوف ہے، کا قولی کا الثمن منوان بدرہم، جیسے کہ تمہارے قول الثمن منوان بدرہم میں منہ ضمیر کیا ہے؟ مقدر ہوتی ہے، الثمن منوان منہ بدرہم۔ ایک دوسرا جواب بھی یہاں ہے، او لأن من احسن عملا والذین آمنوا وعملوا الصالحات ينتظمهما معنى واحد فاقام من احسن مقام الضمیر، یا یہ کہہ لیجئے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور من احسن عملا معنن تو ایک ہی ہیں، غور کیجئے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا معنی کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور من احسن عملا کا معنی کیا ہے؟ جو نیک عمل کرے، تو معنن دونوں ایک ہی ہیں، بات میں آ رہی ہے؟ تو گویا کہ اس جملے میں جس ضمیر کو لوٹانا تھا اس ضمیر کو نہ لا کر اسی کا معنی ادا کرنے والا ایک دوسرا لفظ لے آئے گا، من احسن عملا، یہ پورا موصول صلہ کیا ہے؟ اسی ضمیر کی جگہ رکھ دیا گیا، تو فیہ وضع الظاہر موضع المضمر ہو جائے گا کہ اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لے آیا گیا، جیسے الحاقۃ ملحاقۃ، القارعۃ ملقارعۃ، تو کہنا تھا القارعۃ ماہیہ، اس کی طرف ضمیر لوٹا دی جاتی لیکن اسی کا اعادہ کر دیا گیا، تو ویسے یہاں اسی لفظ کا اعادہ نہیں ہوا مگر اسی کے ہم معنی لفظ کا اعادہ ہو گیا، او لأن من احسن عملا، یا اس وجہ سے یہاں اسے خبر بنانا درست ہوگا، ضمیر نہیں ہے اس کے باوجود سے خبر بنانا درست ہوگا اس وجہ سے کہ من احسن عملا اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات دونوں کو ایک ہی معنی شامل ہے، یعنی دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، فاقام من احسن مقام الضمیر، تو من احسن کو ضمیر کی جگہ رکھ دیا، یعنی آنا کیا تھا؟ انا لا نضيع اجرهم، تو ہم ضمیر کے بجائے کیا من احسن عملا اس میں ظاہر لے آیا گیا تاکہ رعایت فاصلہ برقرار رہے۔ ہو گئی بات؟ تو دو جواب ہوئے،
انا لا نضيع اجر من احسن عملا بغیر ضمیر کے جو خبر ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے دو جواب دیے. ایک جواب تو یہ ہے کہ ضمیر ہے مقدر ہے، حذف کر دی گئی، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر رکھ دیا گیا، یعنی کہ من احسن عملا کو ضمیر کی جگہ لے آیا گیا. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کے لیے اقامت کے باغات ہوں گے ان کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. ان کے نیچے سے مراد کیا؟ ان کے مساکن کے نیچے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یحلون فیہا من اساور من ذہب، ان جنتوں میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. یحلون، تحلیہ کا معنی سنوارنا، ان جنتوں میں انہیں آراستہ کیا جائے گا، سنوارا جائے گا. کس سے؟ من اساور من ذہب، سونے کے کنگنوں سے. من للابتدائی، یہاں کریں من کیا ہے؟ ابتدا کے لیے ہے. ان کا تحلیہ کس سے ہوگا؟ یعنی کنگنوں سے ہوگا. وتنکیر اساور وہی جمع اسورہ التی ہی جمع سوار لابہام امرها فی الحسن. اساور کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ اسورتن کی جمع ہے جو سوارن کی جمع ہے. اساور جمع اسورہ کی اور اسورہ جمع سوار کی. سوار کا معنی کنگن، تو اساور کیا ہوا؟ جمع الجمع ہوا نا، منتہى الجموع جسے پڑھا ہے آپ ہو گیا. ہاں تو اسے یہاں نکرہ لایا گیا. کہہ رہے ہیں نکرہ کیوں لایا گیا؟ یحلون اساور من اساور کیوں فرمایا گیا؟ نکرہ کیوں لایا گیا؟ نکرہ ہونے کے لیے تنوین کا ہونا ضروری ہے. غیر منصرف تنوین کہاں سے آئے گی؟ سمجھ گئے؟ من کے باوجود اساورہ مفتوح کیوں ہے؟ اس لیے کہ غیر منصرف ہو گئی بات. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اساور کو نکرہ لانا جو کہ اسورہ کی جمع ہے، اور اسورہ کیا ہے؟ سوارن کی جمع ہے. لابہام امرها فی الحسن، نکرہ لانا کیوں ہے؟ حسن میں اس کے معاملے کو مبہم رکھنے کے لیے. بس میں آ رہی ہے؟ تاکہ اس کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے. جتنا مبہم رہے گا اتنے زیادہ حسن کیا ہے؟ اور بڑھا ہوگا. من ذہب من للتبیین، کہتے ہیں من ذہب میں جو من ہے یہ بیان کے لیے ہے. اساور کس کے ہوں گے اسی کا بیان لائے گا کہ وہ سونے کے کنگن ہوں گے. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ نرم ریشم اور موٹے ریشم، باریک ریشم اور نرم نہیں، ریشم تو نرم ہوتا ہی ہے، باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے. ثیاب کی صفت ہے خضرن جو اخضر کی جمع ہے، اور سندس کا معنی بیان کیا؟ ما رق من الدیباج، رقہ ہے رقیق ہونا، جو باریک ریشم ہو اسے اس سندس کہتے ہیں. ما غلوظ منہ، جو غلیظ اور موٹا ہو اسے استبرق کہتے ہیں. اے یجمعون بین النوعین، مراد یہ ہے کہ وہ دونوں قسم کے کپڑے پہنیں گے، باریک بھی اور موٹا بھی. متکئین فیہا علی الارائک، یہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، یلبسونا میں ہو واو ضمیر سے. متکئین فیہا علی الارائک، ان جنتوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. ارائک اریکتن کی جمع بمعنی تخت، اور وہ بھی شاہی تخت کو اریکہ کہتے ہیں. ہو گیا؟ ہاں، اس حال میں کہ ان میں وہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے، پلنگوں پر ٹیک لگائے ہوں گے. خصل اتکاء، بیٹھنا بھی ہوتا ہے لیٹنا بھی ہوتا ہے تخت پر، مگر بیٹھنے اور لیٹنے کو نہیں، خاص ٹیک لگانے کی کیفیت کو بیان کیا گیا. کرے خص الاتکاء لأنه هيئة المتنعمین والملوک علی اسرتهم، اتکاء کو یہاں مختص بالذکر کیا گیا، خاص طور سے ذکر کیا گیا کیونکہ یہ ناز و نعمت اٹھانے والوں کی، متنعمین کا مطلب عیش و آرام کرنے والے. ہو گیا؟ ہاں، کیونکہ یہ ناز و نعم میں پلنے والوں اور بادشاہوں کی اپنے تختوں پر ہیئت ہوتی ہے. یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ تخت پر ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ اپنے شاہانہ جاہ و جلال کا مظاہرہ کریں.
تو اب جنتی گویا کہ متنعمین کی طرح، بادشاہوں کی طرح تختوں پر پلنگوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ، کون کیا ہی اچھا بدلہ ہے؟ الجنت مخصوص بالمدح، یہاں محذوف ہے، اس کو ظاہر کیا۔ وحسنت مرتفقا، اور جنت کیا ہی بہتر ٹھہرنے کی جگہ۔ ہاں، حسنت میں ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ کہنا ہے الجنت کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، الارائک کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، دونوں کا احتمال۔ ہاں، تو جنت اور ارائک تختے پلنگ، مرتفقاً بمانا متکئا، کیا ہی خوب ٹیک لگانے کی جگہ ہیں یا ٹھہرنے کی جگہ۔ بات مکمل ہو گئی۔ تو وصبر سے چلیے، کفار چاہ رہے تھے کہ ہمارے اعتبار سے کام ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اسلام کو کسی کی ناز برداری کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، آپ اسلام کے جو ماننے والے ہیں، رب کو پکارنے والے ہیں، چاہے وہ فقراء ہوں چاہے موالی ہوں، آپ انہی کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیے، ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ ان کو تو یہ بتا دیجیے الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، حق واضح ہو چکا، جو لائے گا اس کے لیے یہ فائدہ ہے، یہ اجر و ثواب ہے، جو نہیں لائے گا اس کا یہ بدلہ یہ ہوگا، اس کے لیے جہنم ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ اور اب آگے ایک تمثیل لائی جا رہی ہے دو لوگوں کی، ایک کافر کی اور ایک مومن کی۔ تو کافروں اور مومنوں کے لیے جو ہے گویا کہ اسے مثال کے ذریعے اور واضح کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ۔